میں آج جو بات کرنے جانی ہوں یہ بات نہیں کی جاتی، اگر کی جاتی ہے تو بہت کم یا 100 لفافوں میں لپیٹ کر۔ دیکھیے، نکاح دنیا کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن نکاح 2 لوگوں کا ہوتا ہے، ایک مرد اور ایک عورت کا۔ جب نکاح کی باری آتی ہے تو ہمارا معاشرہ 100 طرح کی توجیحات عورت کے لیے پیش کرتا ہے۔ عورت ایسی ہو، عورت ویسی نہ ہو، عورت ان کوالٹیز کی اہل ہو، ان کوالٹیز کی اہل نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ تمام کے تمام معیارات مرد کے لیے بھی ہیں۔ کیا ہم شوہر کے انتخاب میں یہ سب معیارات کو دیکھتے ہیں؟ آج ایسے دور میں ہم لوگ سانس لینے ہیں جہاں نکاح ایک رسم بنتا جا رہا ہے، اور شوہر کے انتخاب کا معیار گاڑی، کوٹھی، اچھا مکان، اچھی جاب، ویل سیٹلڈ بزنس، اچھی سیلری اور فالوورز کی گنتی تک رہ چکا ہے۔ اور عورت کے جو ولی ہیں وہ ان چیزوں سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، مگر قرآن نے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور دین اسلام نے مرد کو جس بنیاد پر شوہر بننے کا اہل قرار دیا ہے، ہم اس سے بہت دور جا چکے ہیں۔ تو اس بھٹکے ہوئے معیار کو پلٹنے کی ضرورت ہے، فیصلہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کے نصیبوں کا سودا صرف کسی کے بینک بیلنس پر نہیں کریں گے، بلکہ اس کے کردار پر کریں گے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی خوشبو آتی ہوگی۔ تو مرد میں وہ مرد جو شوہر بننے کا اہل ہے، اس میں پہلا معیار دینداری ہے۔ مرد وہی ہے جو رب سے ڈرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ترمذی کی حدیث ہے، اگر کوئی شخص دین اور اخلاق میں تمہیں پسند آئے تو نکاح کر دو، یعنی اپنی بہن بیٹی کا اس سے نکاح کر دو۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا پسند آ رہا ہے؟ گاڑی، بزنس، جاب، برانڈڈ کپڑے، یا وہ آنکھیں جو نماز میں بھیگتی ہیں، وہ ہاتھ جو ماں کو بوسہ دیتے ہیں، وہ زبان جو جھوٹ بولنے سے کانپتی ہے؟ تو مرد وہی اہل نکاح ہے جس کا دل مسجد میں، نگاہیں جھکی ہوئی اور مال حلال ہو۔ مرد میں دوسرا معیار اخلاق ہے، جو عورت کو عزت دے، اپنی کوئین سمجھیں۔ آج کل بہت سے مرد رشتے لے کر آتے ہیں اور والدین کہتے ہیں بس لڑکا کچھ بولڈ ہے، تھوڑا غصہ تیز ہے، مگر کماتا بہت ہے۔ نہیں، ہم بیٹی کی قسمت کے ساتھ یہ سودا نہیں کریں گے۔ بیٹی کو کسی تھپڑ مارنے والے، کسی چیخ نکالنے والے، کسی بدتمیز یا دل زخمی کرنے والے کے حوالے نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تیسرا معیار جو کہ ایک مرد کو شوہر بننے کا اہل بناتا ہے، وہ معاشی اور ذہنی ذمہ داری ہے، قوام بننے کا اہل ہونا چاہیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہے، کفیل ہے، محافظ ہے، قائد ہے۔ یہ قوام وہ نہیں جو یہ کہے کہ میں جو کہوں گا وہ ہوگا۔ قوام وہ کیا ہوتا ہے جو یہ کہے کہ میں تمہیں سنتا ہوں، اگر تم ٹھیک ہو تو جو تم کہو گی وہ ہوگا۔ قوام یہ نہیں جو یہ کہے کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں، میری بیوی کما کے لائے گی۔ قوام وہ ہے جو یہ کہے کہ میں کماتا ہوں، اگر تم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بھی ہونا چاہتی ہے تو وہ تمہاری مرضی ہے۔ بلکہ قوام وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جب تک میری سانس چل رہی ہے میری بیوی کو کسی کے آگے ڈاؤن ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا مرد بیوی کا محافظ ہوتا ہے، نہ کہ اس کا دشمن، جو گھر چلاتا ہے، بوجھ نہیں ڈالتا۔ چوتھا معیار جو کہ ایک مرد کو شوہر بننے کا اہل بناتا ہے، برداشت، حلم، نرمی اور عورت کو سننے کا ہنر۔ زندگی میں سب سے مشکل فن عورت کو سمجھنا نہیں ہے بلکہ سننا ہے۔ ایک مرد جو غصے میں عورت کی زبان کاٹ دے وہ مرد نہیں ہے، وہ عذاب ہے، آزمائش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی وہ نہیں جو لڑائی میں گالی باجے، بلکہ کبھی وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لیتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جو پانچویں چیز مرد کو شوہر بنانے کے معیار پر لاتی ہے، وہ ماں، بہن اور اس کے ملازمین سے اس کا کیسا سلوک ہے۔ جو شخص اپنی ماں کو برا کہتا ہے، بہن کو گالی دیتا ہے، تھپڑ لگاتا ہے، نوکرانی کو دھتکارتا ہے، وہ اپنی بیوی کا کیا محافظ ہوگا؟ اس پر تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ساری اتھارٹی مل گئی ہے، اب صبح دوپہر شام میں اس پہ اپنی فرسٹریشن نکالوں۔
تو یاد رکھیے مرد کی عزت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ اس کے رویے میں ہے. تو ہمیشہ یہ چیز یاد رکھیں. اب اسپیشلی خواتین اور وہ مرد حضرات بھی جن کی بہنیں بیٹیاں، کیونکہ آپ نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو کسی کے حوالے کرنا ہے، ان کا نکاح کرنا ہے، تو سوچ سمجھ کر. اگر کسی بہن بیٹی کے لیے رشتہ آتا ہے تو صرف چمکتی گاڑی نہ دیکھا کیجیے، اور صرف سیلری پیکج نہیں دیکھنا، صرف ظاہری لباس نہیں دیکھنا کہ وہ کتنا سوٹڈ بوٹیڈ ہے. کیا وہ مرد سجدہ کرتا ہے؟ کیا وہ ماں کا خادم ہے؟ یعنی کہ مدر بوائے نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا ہے کہ خدمت گزار. ٹھیک. کیا وہ غریبوں کا ہمدرد ہے؟ کیا وہ عورت کی حرمت کو جانتا ہے؟ کیا وہ باندی کو بھی بیوی سمجھ کر عزت دے گا؟ اگر ہاں تو وہی اہل نکاح ہے. نیک مرد کی پہچان کیا ہے؟ جو رب سے جڑا ہو. تقویٰ اس کی اصل شناخت ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات ورس نمبر 13 میں آتا ہے. یعنی اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. نیک مرد وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف اور اطاعت کا جذبہ ہو، جو تنہائی میں بھی گناہ سے بچے اور مجمع میں بھی غرور سے بچے، جس کا اخلاق خوشبو کی طرح ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک مرد سخت زبان والا نہیں ہوتا، وہ لوگوں کے دل توڑنے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ نرمی، مسکراہٹ، برداشت اور خلوص سے لبریز ہوتا ہے. جو عورت کو امانت سمجھے، ملکیت نہیں، مرد وہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتیں تمہارے پاس امانت ہیں، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. مسند احمد کی حدیث ہے. نیک مرد بیوی کو دباتا نہیں ہے بلکہ اسے اٹھاتا ہے. وہ بیٹی کو بوجھ نہیں سمجھتا، نعمت مانتا ہے. جو حلال کماتا ہے اور حرام سے بچتا ہے وہی شوہر کے معیار پہ پورا اترتا ہے، چاہے تھوڑا کمائے مگر حلال ہو. نیک مرد رشوت، سود، دھوکہ، جھوٹ اور بے حیائی کی کمائی سے اپنے بیوی بچوں کو پالنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. جو عورتوں کے ساتھ پردہ اور حدود کی پابندی کرتے ہیں. نیک مرد وہ ہے جو غیر عورت سے نظریں بچاتا ہے، جو حدود شرع کا پابند ہوتا ہے، جو اپنے گھر کی عورتوں کو بھی پردے میں رکھتا ہے، جو حقدار کو حق دے، والدین، بھائی بہن، بیوی، اولاد، غریب سب کے ساتھ عدد کریں. نیک مرد جذباتی نہیں، منصف ہوتا ہے. وہ نہ ماں کے حق میں بیوی پر الزام کرتے ہیں، نہ بیوی کی محبت میں والدین کو نظر انداز کرتے ہیں. نیک مرد کا سب سے بڑا وصف وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رول ماڈل سمجھتا ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک مردوں کے امام ہیں. جو ان کے طریقے کو اپناتا ہے وہی اصل نیک مرد ہے. تو نیک مرد ہونا صرف نماز پڑھنے یا داڑھی رکھ لینے یا فتویٰ دینے کا نام نہیں، یہ ایک کردار کا نام ہے. ایک ایسا کردار جو اپنے رب سے، اپنے آپ سے اور اپنے تعلق داروں سے، اپنے ریلیشن سے عدل، رحم، خلوص اور وفا کرتا ہے.